نواز شریف جب بلوچستان سے بہت کچھ لے گیا ہو تو پیپلز پارٹی کو ظاہر ہے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ آصف علی زرداری سے لے کے پیپلز پارٹی کی پوری ٹیم بلوچستان میں ہے اور کوئٹہ کو انہوں نے مرکز بنایا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان سے کچھ نہ کچھ تو لے کے جانا ہے۔ ویسے پیپلز پارٹی کا آج کوئٹہ میں ہونے والا یوم تاسیس پہلے ہی پلان تھا، لیکن پاکستان کے اسپیسیفک پولیٹیکل صورتحال میں ظاہر ہے کہ نواز شریف کو کوئٹہ میں بیٹھ کے بہت کچھ ملا، اور وہ کچھ ملا جو پاکستان پیپلز پارٹی اپنے لیے ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب کوئٹہ میں بیٹھی ہے، جو بلوچستان کا کیپٹل ہے، وہاں سے پیپلز پارٹی کو کیا ملتا ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئٹہ میں جس وقت بیٹھی ہے تو کوئٹہ سے کافی دور ایک شہر ہے تربت، وہاں پہ صورتحال کافی کشیدہ ہے، اور وہاں پہ تقریباً 4 نوجوانوں کا قتل ہوا ہے، اور وہاں پہ شہر میں دھرنے ہیں، اور جن نوجوانوں کی جانیں گئی ہیں ان کے لواحقین کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایف آئی آر داخل کروانا چاہتے ہیں۔ یہ چاروں نوجوان جو تھے یہ سی ٹی ڈی کی کسٹڈی میں تھے، اور اب سی ٹی ڈی کی طرف سے جو چیزیں ہماری طرف پہنچ رہی ہیں مختلف میڈیا کے سورسز سے اور بلوچستان کے لوگوں سے، اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کراس فائر میں ان کی موت ہوئی ہے۔ بہرحال واٹ ایور از دا کیس، چاروں لڑکے جو ہے وہ سی ٹی ڈی کی کسٹڈی میں تھے۔ تو بلوچستان کا یہ ایک منظر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہی کی خبر ہے کہ سرفراز بگٹی کے اوپر بڑا پریشر ہے کہ جو لوگ مسنگ ہے بلوچستان کے، ان کو ظاہر کریں، ان کو ڈھونڈیں، ادروائز سرفراز بگٹی اس وقت جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر ہوگی۔ یہ بلوچستان کا منظر ہے، اور یہ ایسا منظر ہے جو ایک بڑے عرصے سے بلوچستان کے اوپر غالب ہے، اور ہر چیز شاید یہاں اور اسی پوائنٹ سے ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خاص طور پہ جو فیڈرل پارٹیز ہیں، وہ بلوچستان کو جس طریقے سے پورٹرے کر رہی ہوتی ہیں، وہ شاید اس کا ایک پہلو ہے کہ بلوچستان کی جو 16 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں ان میں سے ایک بڑا چنک لیا جائے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ نواز شریف نے بلوچستان سے باپ پارٹی کو تقریباً نگل لیا، اور یہ ممکن ہے کہ وہاں سے وہ کافی سیٹیں لے بھی لیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف یہ آبجیکٹو بلوچستان کے اندر کی جو سچویشن ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کافی ہوگا؟ میرے خیال میں نہیں ہوگا۔ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پارٹیاں جو ہیں ان کو شاید بلوچستان کے سلسلے میں ڈفرینٹ سوچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ ہماری تجویزیں ہیں، اور ہماری تجویزیں ویسے عام طور پہ سنی نہیں جاتی ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز پاور گیم میں اپنے آبجیکٹیوز، اپنے ٹارگیٹ رکھتی ہیں اور جن کو پرسو بھی کرتی ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کوئٹہ میں بیٹھ کے آئی ڈونٹ نو کہ اس پہ کتنا کام کرے گی کہ بلوچستان کے اندر کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے کوئی تجاویز آئیں، کوئی ڈائلاگ ہو بڑے پیمانے پہ، یا جو اصل پاورز ہیں ان کے ساتھ ایک ایسا دروازہ کھولنے پہ بات ہو کہ بلوچستان کے جو ایشوز جو ہیں وہ ان کو آگے چل کے ٹیکل کیا جا سکے، اور بلوچستان کی جو ایلینیشن ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ پیپلز پارٹی کا ٹارگٹ ہے کہ بلوچستان میں جو باقی کچھ ہے وہ سمیٹ لیں، کیونکہ اب فی الحال تو یہی ہو سکتا ہے، کیونکہ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ اپنی پارٹی یعنی باپ چھوڑ کے چلے گئے ہیں مسلم لیگ نون میں، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کے لیے پرسیپشن بھی یہ ہے کہ شاید آئندہ سال کی جو الیکشن ہے اس کے اندر جو پارٹیاں ہوں گی، مسلم لیگ نون شاید اس میں لارجسٹ پارٹی کے طور پہ ہمیں نظر آئے، اس کو زیادہ شاید سب سے زیادہ سیٹس ملے۔ واٹ ایور، وہ تو ظاہر ہے کہ الیکشن میں ہی نظر آئے گا۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز کے کوئٹہ جانے سے پہلے کچھ چیزیں ہمارے پاس تھیں جن پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ قدوس بنجنجو کی خبر آئی
کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے۔ قدوس چیف منسٹر رہے ہیں بلوچستان کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک امپورٹنٹ پلیئر ہیں، زرداری صاحب کے بھی قریب ہیں، اور ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی، لشکریز اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کے اوپر فوکس کریں گے۔ لیکن ایک چیز بہت کلیئر ہے بلوچستان کے حوالے سے، کہ بلوچستان سے آپ کو جتنا کچھ مل رہا ہے اس لاٹ سے، اس طرف سے جو بھی کچھ مل رہا ہے، وہ آپ کو ایسے اپنی محنت پہ نہیں ملتا، نہیں اس میں کوئی ایسی کوئی پرنسپل قسم کا کوئی ایسا پرنسپل ہوتا ہے جس کے بنیاد پہ آپ کو ملتا ہے۔ بلوچستان میں آپ کو جو بھی کچھ ملے گا وہ ظاہر ہے کہ ہمارے جو پاورفل حلقے ہیں ان کے ساتھ آپ کی کتنی دوستی ہے، ان کے ساتھ آپ کتنے قریب ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کو مل سکتا ہے۔ زرداری صاحب اور پاکستان کے جو پاورفل حلقے ہیں ان کے درمیان تعلقات کے سلسلے میں مجموعی پاکستان کے اندر تصور یہ ہے کہ وہ بہتر ہیں اور وہ بہتر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی وہاں سے کیا نکل کے آتی ہے، لیکن بلوچستان میں بلاول کے اس اسٹیٹمنٹ کو بہرحال سیریسلی لینا چاہیے کہ کسی آئینی ترمیم کے تھرو پاکستان کے صوبوں کو گورن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 18 امینڈمنٹ کے خلاف ملک کے اندر جو ماحول ہے اس کے پس منظر میں لوگ کہتے ہیں کہ جی جس طرح کالونیز کو چلانا چاہیے اسی طرح ہی صوبوں کو چاہیے، اور یہی بیان بلاول بھٹو زرداری کا ہے جو آج کل کافی انقلابی بنے ہوئے ہیں۔